دوستوں میں مذہب کا ایک طالب علم ہوں. میں نے قرآن کی روشنی میں اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا مطالعہ میں نے قرآن کی روشنی میں کرنے کی کوشش کی. تو مجھے زندگی کا ایک سبق ملا، بی پازیٹیو. اپنے آپ کو ہمیشہ مثبت رکھو، کبھی منفی سوچ اپنے اندر پیدا نہ ہونے دو، کبھی منفی سوچ کو اپنے دل و دماغ میں جگہ نہ دو. جب قرآن سے میں نے یہ سبق لے لیا بی پازیٹیو، اس کے بعد میں نے اس پر کام کرنا شروع کیا. اللہ کی قسم مجھ پر بہت حملے ہوئے. کسی نے مجھے منکر حدیث کہا، کسی نے مجھے دیوبندی کہا، کسی نے مجھے مودودیت زدہ کہا، کسی نے میری ذات کو نشانہ بنایا، کسی نے میرے دیانت اور امانت کو نشانے پر لیا. لیکن یہ حملے یا اعتراضات میری نگاہ میں کوئی معنی نہیں رکھتے. میں اسے میدان دعوت کا حصہ سمجھتا ہوں، اس سے میں نے توجہ ہی نہیں دی. لیکن آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ حافظ صاحب، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ نے قرآن کی روشنی میں مطالعہ کیا، روایات اور احادیث کا قرآن کی روشنی میں جائزہ لینے کی کوشش کی اور سبق حاصل کیا بی پازیٹیو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں یہ باتیں یہاں دہراتا رہا ہوں، کرتا رہا ہوں، لیکن صرف یاد دہانی کے لیے، کیا باتوں کو تازہ کرنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں. اور جو بات میں کہہ رہا ہوں نا، وہ عالمی سطح کے جو حالات ہیں ان کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. میری بات سمجھیے گا. بی پازیٹیو کا مطلب یہ ہے، دنیا کے اندر جو بھی انسان آیا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزادی لے کر آیا ہے. ہر انسان دنیا کے اندر پیدائشی طور پر آزاد ہے. جس مذہب کو چاہے وہ اختیار کرے، جس معبد خانے جائے وہ وہاں جا کر پوجا پرستش کرے، وہ آزاد ہے. ہم مسلمانوں کا کام صرف اتنا سا ہے کہ ہر غیر مسلم تک اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت پہنچا دیں، ہر غیر مسلم تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہنچا دیں. قرآن کا پیغام ہر غیر مسلم تک لے کے جائیں، لیکن تہذیب کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ اور خوش اخلاقی کے ساتھ. اسے کہتے ہیں بی پازیٹیو. اسی طرح جو ریاست اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، دنیا کے اندر جو انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قانونی تعریف پر مسلمان پورا اترتا ہے، ہماری طرح نماز پڑھتا ہے، ہمارے قبلے کی اتباع کرتا ہے، ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے، وہ مسلمان ہے. اللہ اور اس کے رسول نے اسلامی برادری بنا دی. اب اس اسلامی برادری میں کسی کو بھی یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اپنی مرضی کی ریڈ لائن یہاں قائم کرے گا. چونکہ اسلامی برادری اللہ اور اس کے رسول نے بنائی، ریڈ لائن قائم کرنے کا حق بھی اللہ اور اس کے رسول کو ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ اگر کسی بھی مسلمان کے عقیدے سے اختلاف ہے، اگر کسی بھی مسلمان کے عمل سے اختلاف ہے، تو بالکل اس کے عقیدے سے بھی اختلاف کیا جائے گا، اس کے عمل سے بھی اختلاف کیا جائے گا، لیکن وہ اختلاف دلیل کی بنیاد پر ہوگا، وہ اختلاف استدلال کی بنیاد پر ہوگا، وہ خوش اخلاقی کے ساتھ ہوگا، وہ خوش مزاجی کے ساتھ ہوگا، وہ تہذیب اور شائستگی کے ساتھ ہوگا، نہ کہ لٹ مار انداز کے اندر ہم مسلمان ایک دوسرے پر اپنے اختلافات کا غصہ اتاریں گے. ہم مسلمانوں سے غلطی یہ ہوئی جب قرآن کے خلاف ہم نے اپنے عقائدی اور عملی اختلافات کو نفرت کا باعث بنایا. اللہ کی قسم، موساد جو اسرائیل کی انٹیلیجنس ہے، CIA جو امریکہ کی انٹیلیجنس ہے، انہوں نے علاقائی سطح پر بھی ہم مسلمانوں کو آپس میں لڑایا، بین الاقوامی سطح پر بھی ہم مسلمانوں کو لڑایا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کھربوں روپے کا بجٹ ہے CIA اور موساد کا. وہ اس ایجنڈے پر کام کرتے ہیں جہاں انہیں مسلمانوں کا اختلاف نظر آتا ہے. مسلمانوں کے اختلاف میں جہاں انہیں نفرت نظر آتی ہے، وہ ہمارے اختلاف اور ہمارے اختلافی نفرت کو استعمال کرتے ہوئے ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے کے مقابلے پر کھڑا کر دیتے ہیں. حالانکہ ہم مسلمانوں کا کام کیا تھا؟ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اسے مسلمان سمجھیں،
اس سے عقیدے کا اختلاف ہو سکتا ہے، اس سے عمل کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ عقیدے اور عمل کا اختلاف دلیل کی بنیاد پر ہوگا، تہذیب اور شائستگی کے ساتھ ہوگا، یہ ہے بی پازیٹو۔ اسی طرح 78 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے ایک نعرہ لگایا ہندوستان کے اندر، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 7,96,096 مربع کلومیٹر پر اس جغرافیے پر ایک اسلامی ریاست پاکستان کے نام سے بن گئی۔ لہٰذا اس جغرافیے میں رہنے والا ہر پاکستانی ہمارا بھائی ہے، ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ یہاں ہم نہ فرقہ وارانہ بنیادوں پر تقسیم ہو سکتے ہیں، نہ لسانی بنیادوں پر تقسیم ہو سکتے ہیں، نہ علاقائی بنیادوں پر تقسیم ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے مذہبی یا سیاسی اختلاف کی تو وہ اختلاف ہوگا، مذہبی اختلاف بھی ہوگا، سیاسی اختلاف بھی ہوگا، لیکن وہ مذہبی اور سیاسی اختلاف تہذیب اور شائستگی کی بنیاد پر ہوگا۔ اسے کہتے ہیں بی پازیٹو۔ اللہ کے بندوں، قرآن نے یہی سوچ دی ہے ہمیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ اے مسلمانوں، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچا کر رکھو، منفی سوچ سے بچا کر رکھو۔ ہمارے رسول نے کہا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، منفی سوچ سے بچاؤ، پازیٹو تھنکر بناؤ اپنے آپ کو، چونکہ بدگمانی یہ جھوٹ ہے۔ اب میں ایک رسول کا واقعہ آپ کو سناؤں۔ آپ کا رسول بی پازیٹو، اپنے آپ کو مثبت سوچ کا مالک بنا کے رکھا ہوا۔ بخاری کتاب الانبیاء کی معروف روایت، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی، وہ کہتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یحکی نبی من الانبیاء، کسی نبی کا واقعہ سنا رہے ہیں۔ وہ قوم اپنے نبی کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ پتھر مار رہی ہے۔ وہ قوم اپنے نبی کو لہو لہان کر رہی ہے، اور وہ نبی اپنے چہرے سے خون کو صاف کرتے ہوئے دعا کر رہا ہے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ، میری اس قوم کو جو وقت کے نبی پر پتھر برسا رہی ہے، جو وقت کے نبی کو لہو لہان کر رہی ہے، یہ حقیقت نہیں جانتی، اللہ اسے معاف کر دے۔ بی پازیٹو۔ جب تک یہ سوچ مسلم امت میں پیدا نہیں ہوگی، کبھی ایران کا مسئلہ، کبھی یمن کا مسئلہ، کبھی افغانستان کا مسئلہ، کبھی عراق کا مسئلہ، یہ مسئلے پیدا ہوتے رہیں گے۔ ابھی 2 سال غزہ کے اندر جو کچھ ہوا، 70,000 لاشیں آپ نے اٹھائی ہیں۔ شام کے اندر جو کچھ ہوا، کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مذہبی اختلافات کی نفرت کو CIA اپنے حق میں استعمال کرتی ہے، موساد اپنے حق میں استعمال کرتی ہے، کھربوں روپے کا بجٹ استعمال کرتی ہے۔ اس وقت طالبان کے 52 گروپ ہیں، ان کے مختلف گروپوں کو عالمی ایجنسیاں، اسلام دشمن طاقتیں اپنے ایجنڈے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ کیوں نہیں سمجھتے اس چیز؟ بی پازیٹو۔ جب اللہ رب العالمین مثبت سوچ رکھتا ہے، جب ہمارا نبی مثبت سوچ رکھتا ہے، جب یہ قرآن ہمیں مثبت سوچ دیتا ہے، ہم منفی سوچ کیسے لے لیتے ہیں؟